السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا آپ چور ہیں، یا پھر اس سوال کو دوسری شکل میں یوں کرتے ہیں کہ کیا آپ ڈاکو ہیں۔ اچھا، یہ سوال اس طریقے سے میں نے کیوں کیا، پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ میں روسی زبان سیکھنے کی کوشش کرتے کرتے مجھے تھوڑا سا یہ کانفیڈنس آ گیا کہ اب میں روسی کتابیں بھی پڑھ سکتا ہوں رشین کے اندر، تو میں نے رشین کے اندر کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، اور میں ٹالسٹائی کی ایک شارٹ سٹوری پڑھ رہا تھا، جس میں وہ شارٹ سٹوری کا نام کچھ اس طریقے سے تھا کہ نوجوانوں کے ساتھ کہہ لیں یا پھر نئی نسل کے ساتھ اخلاقیات کے اوپر گفتگو۔ اس کتاب کے اندر مجھے بہت سے چھوٹی باتیں اچھی لگیں، اور میں نے اس وقت سوچا کہ آپ کے ساتھ ان پر بات کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی جو ابھی میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا کہ کیا آپ چور ہیں۔ تو اس میں تو یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ ڈائریکٹلی وہی تو نہیں ہے جو ٹالسٹائی نے لکھی، لیکن انسپیریشن اس کتاب سے ملی، اور اس کی جو آئیڈیالوجی ہے یا کنسیپٹ ہے وہ بھی ٹالسٹائی کی ہی کتاب سے ہے۔ تو الفاظ میرے ہوں گے، تھوڑی سی بات ادھر ادھر کی ہوگی، مگر یہ کریڈٹ یا جو بھی کہہ لیں، یہ سوچ یا آئیڈیاز جو کہہ لیں وہ ٹالسٹائی کے ہیں۔ تو وہ ٹالسٹائی کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مختلف طریقوں سے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ مختلف لوگ محنت کر کے مختلف چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ کسان اناج اگاتا ہے، جوتے بنانے والا جوتے بناتا ہے، گھڑی بنانے والا گھڑی، موبائل بنانے والا موبائل، اسی طریقے سے گاڑی بنانے والا گاڑی۔ اور آپ یہ چیزیں لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یا پھر لوگوں کی سروسز استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل سروسز میں آ گیا کہ بھائی آپ کے بچوں کو استاد تعلیم دیتا ہے، یا پھر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا علاج کرتا ہے، یہ سروسز میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے لوگ محنت کرتے ہیں، اور محنت کر کے ایک پروڈکٹ بناتے ہیں۔ وہ پروڈکٹ ان کی سروس ہو سکتی ہے یا کوئی چیز جو انہوں نے بنائی ہے۔ اب وہ چیز آپ نے لے لی۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو محنت کر کے یہ چیز بنائی تھی۔ موبائل کی بات کر لیتے ہیں، یا کمپیوٹر کی، جس چیز پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، موبائل پر دیکھ رہے ہوں یا کمپیوٹر پر یا ٹیبلٹ پر، جس چیز پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے یہ اپلیکیشن بنائی، یہ موبائل بنایا، یہ ٹیبلٹ بنائی، اور آپ اس پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ پروڈکٹ خریدا ہوگا، لیا ہوگا، اب آپ کی ملکیت میں ہے۔ تو جب آپ کسی کی محنت کی بنائی ہوئی چیز، یا یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے، اس کی محنت کا رزلٹ ہے، اس کی موبائل ٹیبلٹ جو بھی ہے یہ اس کی محنت کے نتیجے میں وجود میں آیا، آپ نے یہ چیز لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی یا ان اشخاص کی یا اس کمپنی کی یا جو بھی ہے، ان کی محنت کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوئی وہ آپ نے لے لی ہے۔ اب آپ نے یہ چیز تو لی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ کیا اس کے بدلے میں آپ نے کچھ ادا کیا ہے؟ تو ٹھیک، لیکن اگر آپ نے اس کے بدلے میں کچھ ادا نہیں کیا اور آپ نے یہ چیز لی ہے، تو پھر یا تو آپ نے یہ چرائی ہے، یا پھر آپ نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم نے یہ چیز خریدی ہے، پیسے دیے ہیں اس کے۔ یہیں پہ ٹالسٹائی واپس آتا ہے۔ وہ جو بات کرتا ہے وہ بڑے مزے کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی جب آپ نے کسی کی محنت سے پیدا کی گئی چیز لی اور اس کے بدلے میں اس کو کوئی پیسے وغیرہ دیے ہوں گے، تو
اس سے معاملہ مکمل نہیں ہوتا، اس سے آپ کی جو ڈیل ہے یا ٹرانزیکشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے محنت کر کے ایک چیز پیدا کی، وہ سوسائٹی میں آئی، اب آپ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، بدلے میں آپ نے سوسائٹی کو کیا دیا؟ کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے پیسے دیے، لیکن وہ پیسے تو آپ نے ابا سے لیے، یا آپ کی بیوی کام کرتی ہے، اس کی محنت کی کمائی ہے، وہاں سے دیے، آپ کا بڑا بھائی ہو سکتا ہے دبئی میں ہو تو اس کی کمائی سے آپ نے دیے ہوں، آپ کا شوہر کماتا ہے، آپ نے اس کی کمائی سے آپ نے دیے ہوں۔ تو ٹالسٹائی اس کو ذرا سمپل کرتا ہے، سادہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی جب آپ کسی دوسرے کی محنت سے کوئی چیز لیتے ہیں تو بدلے میں آپ کو سوسائٹی میں خود بھی کچھ کر کے واپس کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چوری کی ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی یعنی کہ آپ اپنی طرف سے سوسائٹی میں یا دنیا میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے، آپ نے کون سی چیز پیدا کی، آپ نے کون سی چیز بنائی، یا آپ نے کون سی سروسز دی ہیں۔ اب جب بھی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو اس کے بدلے میں واپسی میں آپ کو کچھ نہ کچھ سوسائٹی کو دینا چاہیے۔ وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، آپ کی سروسز ہیں، یا آپ کا کہیں پہ کام ہے، یا کچھ بھی ہے۔ یہ بہت ہی کنسیپٹ جو ہے مجھے بہت خوبصورت لگا ہے کہ بھائی صاحب آپ ہر چیز کو فار گرانٹڈ لے کر استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ خاص کر ہمارے ملینیلز کے لیے دیکھا جائے تو اس حوالے سے میرا شمار بھی ملینیلز میں ہی ہوگا، کیونکہ 1980 کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ان کو ملینیلز یعنی کہ میرے خیال میں کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کہ بھائی صاحب آپ یعنی کہ یہ کہیں گے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے آپ کی ضروریات پوری کرنا، آپ کی خواہشات پوری کرنا، آپ کی فرمائشیں پوری کرنا، پھر چاہے وہ والدین ہوں یا پھر باقی لوگ۔ لیکن آپ کی طرف بھی تو ڈیوٹیز بنتی ہوں گی کہ آپ ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے والدین آپ کی ضروریات کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ کو موبائل لے کر دیتے ہیں، آپ کی اسکول فیس، آپ کی کپڑا جوتی یا باقی اس طرح کی چیزیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی صاحب ہم تو ابھی چھوٹے ہیں، 15-16 سال کے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کوئی اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا کنٹریبیوشن جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر کام کریں، آپ اپنی سکلز کو امپروو کریں، اپنی یعنی کہ آپ کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو بھی تو ریورس میں دینا ہے۔ یعنی ہر ایج کے حوالے سے یا ہر ایج گروپ کے حوالے سے آپ کی ذمہ داریاں آٹومیٹکلی بن جاتی ہیں۔ اگر آپ اسکول گوئنگ ہیں، کالج گوئنگ ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری جو سوسائٹی کی طرف بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمانداری سے اپنی ایجوکیشن کے اوپر توجہ دیتے ہیں، خود کو بہتر سے بہتر معلومات کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، وژڈم کے ساتھ آشنا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ لیکچرر، ٹیچر، پروفیسر، ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتے ہیں تو پھر آپ اس طرف جا کے اپنی سروسز مہیا کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو چیزیں آپ اپنے استعمال کے میں لاتے ہیں یا آپ خود استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چور نہیں ہیں یا ڈاکو نہیں ہیں تو پھر آپ کو بھی سوسائٹی کو واپسی میں کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ اب آپ خود دیکھیں گے آپ کیا دے سکتے ہیں، آپ کیا دینے کے پوزیشن میں ہیں۔ جو بھی آپ کی طرف آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے، جو کام آپ کے ذمے ہے، جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں، اگر وہ آپ نہیں کرتے تو پھر آپ ایک چور ہیں، ایک ڈاکو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پیراسائٹ ہیں۔ تو اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ ایک یوزلیس چور اور پیراسائٹ ہیں یا پھر ایک
ذمہ دار، خوددار اور سیلف کانشیس، سیلف رسپیکٹڈ ہیومن بینگ ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا یا میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا، خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔